بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر جاری ہے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس اور ان کی مواعظ حسنہ اور ان کے ملفوظات کا جو ذکر چل رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے، آج یہ اس کی 40ویں قسط ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اس مجلس کا آغاز کرنے سے قبل ہم ذکر کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ کا جس میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی اہمیت پر زور دیا ہے، صلہ رحمی کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اس پر کیسے اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے اس کا ذکر فرمایا، اور جو صلہ رحمی نہیں کرتے بلکہ رشتہ داری کے پاس کو توڑ دیتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا وعید آئی ہیں، ہم اس کا آج حدیث مبارکہ کی روشنی میں ذکر کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت مبارکہ کے متعلق پوچھا گیا جو کہ سورہ رعد میں 39ویں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہے ثابت رکھتا ہے، اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت مبارکہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح طریقے سے صدقہ کرنا ہے، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے، اور نیک کام کرنا ہے، اور صلہ رحمی کرنا ہے۔ یہ امور بدبختی کو نیک بختی سے بدل دیتے ہیں اور عمر میں اضافہ کرتے ہیں۔
اور بری موت سے بچاتے ہیں۔ اے علی، جس کو ان اوصاف میں سے ایک وصف بھی حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 خصال یعنی 3 خصلتیں عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ایک اور روایت میں ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، باب من وصلہ اللہ، جو صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا تعلق قائم کرے گا۔ حدثنی بشر بن محمد اخبرنا عبد اللہ اخبرنا معاویۃ بن ابی مزرد قال سمعت عمی سعید بن یسار يحدث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان اللہ خلق الخلق حتى اذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائد بك من القطيعة قال نعم اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فهو لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرؤوا ان شئتم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی، جب ان کو پیدا کرنے سے فارغ ہوا تو رحم یعنی رشتہ داری نے عرض کی، یہ قطع رحمی سے تیری پناہ لینے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں اس سے تعلقات قائم کروں گا جو تیرے ساتھ تعلق قائم کرے گا، اور میں اس سے اپنے تعلقات ختم کر لوں گا جو تیرے ساتھ تعلق ختم کرے گا۔ رحیم نے کہا، کیوں نہیں اے میرے رب؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اعزاز میں نے تجھے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، اگر تمہارا دل چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، قریب ہے کہ اگر تمہیں اختیار ملے تو تم زمین میں فساد کرو اور رشتے ناطے توڑ لو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رشتہ داری کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قطع رحمی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں حدیث مبارکہ کے اندر بھی۔ اللہ ہم سب کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں 42ویں مجلس کا، جو کہ منعقد ہوئی 19 رجب المرجب 545 ہجری بمقام مدرسہ قادریہ بوقت صبح۔ حضرت امام طریقہ قادریہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتے تھے تو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیا کرتے تھے۔ ان کا بیٹا ہاتھ تھام کر لے جاتا، ان سے
اس بارے میں پوچھا گیا تو کہنے لگے میں یہ اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے کو نہ دیکھوں۔ اتفاق سے ایک دن آنکھوں سے پٹی ہٹائے گھر سے نکلے، اچانک ایک کافر پر نظر پڑ گئی، وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ سبحان اللہ! اللہ کے لیے ان کی کیسی غیرت تھی کہ تو کس دل سے غیر کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کیسے مزے لے لے کر اس کی نعمتیں کھاتا ہے اور اس کی ناشکری کرتا ہے، یہ سب کرتے ہوئے تجھے احساس تک نہیں ہوتا۔ تمہارا کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس لیے نہ تمہارے دلوں میں ایمان ہے نہ اللہ کے لیے غیرت۔ توبہ و استغفار کر اور اللہ سے حیا اور غیرت کر، اس کے سامنے بے شرمی نہ کر، دلیری کا پہناوا اتار دے، مباحات کا خواہش اور شہوت سے حاصل کرنا غافل کرتا ہے۔ دنیا کی حرام اور شبہ والی چیزوں سے بچو، اس کے ساتھ ساتھ مباح چیزیں جو خواہش و شہوت کے ساتھ ملیں ان سے بھی پرہیز کرو، کیونکہ مباحات کا خواہش اور شہوت کے ساتھ حاصل کرنا اللہ سے غافل کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے۔ قیدی قید خانے میں کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی خوشی نہیں، بظاہر اس کے چہرے پر خوشی ہے لیکن دل میں رنج و غم ہے۔ ظاہری طور پر خوش ہے جبکہ باطن اور خلوت میں اور معنی کے اعتبار سے مصیبتیں اسے کاٹ کھائے جا رہی ہیں۔ کپڑوں کے نیچے زخموں پر پٹیاں بندھی ہیں اور وہ اپنے زخموں کو مسکراہٹ کے کرتے میں چھپائے ہوئے ہے، کہیں کوئی اس کے حال کو جان نہ لے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں پر ایسے شخص پر فخر کرتا ہے، اس کی طرف انگلیوں سے اشارے کیے جاتے ہیں، ان میں سے ہر بندے اللہ کے دین کی دولت اور اپنے باطن میں دلیر ہیں، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں اور تقدیر کی تلخیوں کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، واللہ یحب الصابرین، اللہ صابروں کو چاہتا ہے، وہ محبت کی پرکھ کرنے کے لیے آزماتا ہے، جتنی زیادہ اس کی فرما برداری کرے گا اور حتی الوسع نافرمانی سے بچے گا اتنی ہی محبت اور زیادہ ہوگی، اور جتنا اس کی بلاؤں پر صبر کرے گا اسی قدر قرب اور بڑھے گا۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو عذاب دینے سے انکاری ہے لیکن اسے بلا میں مبتلا کر کے صبر کی توفیق دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان الدنیا لم تکن وکان الآخرہ، جیسے کہ دنیا تھی ہی نہیں، جیسے کہ آخرت
صدا سے ہے۔ دنیا کی طلب چھوڑ کر ذات الہی کے طالب بنو۔ اے دنیا کی طلب کرنے والوں، اے دنیا سے پیار کرنے والوں، میری طرف آؤ تاکہ تمہیں دنیا کے عیب دکھلاؤں اور حق کا راستہ دکھاؤں اور ان لوگوں سے ملاؤں جو ذات الہی کے طالب ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم مجسم ہوس بنے ہوئے ہو، میری بات سنو اور اس پر عمل کرو اور اخلاص سے عمل کرو۔ میرے کہنے پر عمل کرو گے اور اس پر عمل کرتے ہوئے جب دنیا سے چلے جاؤ گے تو اعلیٰ علیین کی طرف بلند مراتب کے ساتھ میں اٹھائے جاؤ گے۔ جب وہاں نظر دوڑاؤ گے تو میرے کہے گئے کی اصلیت اور حقیقت سامنے آ جائے گی، تب میرے لیے دعائے خیر کرو گے اور جن باتوں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں ان کی اصلیت و حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اے لوگوں، اپنے دلوں میں مجھ پر تہمت نہ دھرو، میں کھیلنے کودنے والا اور دنیا کا طالب نہیں، میں تو جو کچھ بھی کہتا ہوں سچ ہی کہتا ہوں اور سچ ہی کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ میں زندگی بھر صالحین کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوئے ان کی خدمت کرتا رہا، آج مجھے اسی خدمت کا صلہ مل رہا ہے۔ میں اپنے وعظ و نصیحت کی اجرت نہیں مانگتا، میرے کہے ہوئے کی قیمت یہی ہے کہ اس پر عمل کرو۔ میرا کہا ہوا خلوت اور اخلاص کی اصلیت رکھتا ہے اور اسی کے شائع نشان ہے۔ حیلوں اور اسباب کے جاتے رہنے سے نفاق بھی جاتا رہتا ہے۔ نفسوں کی بجائے ایمان و یقین کی تربیت کی جاتی ہے، وہی پھلتے پھولتے ہیں۔ خواہشوں کے لیے جو کچھ بھی خرچ کیا جاتا ہے وہ ایماندار کے لیے ہے، منافق کے لیے نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں کہ جاہل کی زبان دل کے آگے، عاقل و عالم کی زبان دل کے پیچھے ہے۔ اے لوگوں، بیہودہ آرزوؤں اور حرص کو چھوڑ دو، اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، فائدہ دینے والوں سے بات کرو، نقصان دینے والوں سے چپ رہو۔ جب بات کرنا چاہو تو پہلے اس میں سوچ بچار کر لو، پھر نیک نیتی کے ساتھ میں بات کیا کرو۔ اسی لیے کہا گیا ہے جاہل کی زبان اس کے دل کے آگے ہے اور عاقل و عالم کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے۔ تو چپ سادھ لے، اللہ تعالیٰ جب تجھے بلوانا چاہے گا تو بلوائے گا، تجھ سے کچھ کام لینا چاہے گا تو اس کے لیے تجھے تیار کر دے گا۔ اس کی معیت اور صحبت کے لیے گونگا ہونا شرط ہے۔ جب گونگائی کامل ہو جائے گی، اللہ چاہے تو گویائی مل جائے گی، اور اگر وہ چاہے تو آخرت تک گونگا ہی رکھے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اس ارشاد کا یہی مطلب ہے، من عرف اللہ کل لسانہ، اللہ کو پہچان لینے والے کو بولنے سے روک دیا جاتا ہے۔ ہر چیز میں اللہ پر
اعتراض کرنے سے اس کے ظاہر و باطن کی زبان بند ہو جاتی ہے، جھگڑے بغیر وہ ہر کام میں موافق ہو جاتا ہے، ہر حال میں اس کی رضا پر راضی رہتا ہے، اس کے دل کی آنکھیں غیر کی طرف دیکھنے سے اندھی ہو جاتی ہیں، اس کا باطن پاش پاش ہو جاتا ہے، اس کے معاملات درست نہیں رہتے، اس کا مال بکھر جاتا ہے، اپنے وجود اور دنیا و آخرت سے نکل جاتا ہے، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ پھر اگر اللہ چاہے تو اسے زندہ کر دیتا ہے، غیر موجود ہونے کے بعد دوبارہ موجود کر دیتا ہے، فنا کے ہاتھ سے اسے فنا کرتا ہے، پھر بقا کے ہاتھوں دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، تاکہ طالب بقائے الہی ہو جائے، پھر اسے خلقت کی طرف لوٹا دیتا ہے تاکہ اسے خلقت کی محتاجی سے نکال دے اور فقر سے غنا کی طرف لے آئے۔ غنا دراصل اللہ کی ذات سے متصل ہونے کا نام ہے، اور اللہ کی ذات سے دوری اور اس کے غیر سے غنا طلب کرنا فقر و محتاجی ہے۔ غنا و تمنگری وہی ہے جو اللہ کے قرب میں ظفر یاب ہو، اور فقیر و محتاج وہ ہے جو قرب الہی کے دروازے سے دور جا پڑا۔ جو بندہ اس غنا کا طالب ہو تو دنیا و آخرت اور جو کچھ ان میں ہے اور ما سوی اللہ سب کو ترک کر دے، سب چیزوں کو اپنے دل سے آہستہ آہستہ نکال ڈالے، اور جو کچھ تھوڑا بہت تمہارے پاس ہے اس کے چکر میں نہ پڑو۔ یہ جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے اللہ نے اسے تمہارے لیے سفر خرچ بنا دیا ہے، تاکہ اسے اس کی راہ میں چلنے کے لیے توشہ سفر بناؤ۔ اس نے اپنی نعمتیں تمہیں اس لیے عطا کی ہیں کہ انہیں اس کی طرف نسبت دو، اور تمہیں علم اس لیے عطا فرمایا کہ اس پر عمل کرو اور اس کے نور سے ہدایت پاؤ۔ اللہم اہد قلوبنا الیک وآتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہی ہمارے دلوں کو اپنی طرف ہدایت دے اور ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، اور دوزخ کے عذاب سے بچائے رکھ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی 43ویں مجلس میں جو کہ منعقد ہوئی 21 رجب المرجب 545 ہجری بوقت صبح بروز اتوار بمقام خانقاہ شریف، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فلاح و نجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی موافقت اور نفس کی مخالفت میں ہے۔ اے بیٹا، تیرا فلاح و نجات کا ارادہ ہے تو اللہ کی موافقت کر اور نفس کی مخالفت کر، طاعت الہی میں نفس کی موافقت کر اور معصیت الہی میں نفس کی مخالفت کر۔ خلقت کی پہچان کرنے میں نفس تیرے لیے حجاب ہے، اور اللہ کی معرفت میں خلقت تیرے لیے حجاب ہے۔ جب تک خلقت کے ساتھ رہے گا خالق کو نہ پہچان سکے گا، جب تک دنیا کے ساتھ رہے گا آخرت کو نہ پہچان سکے گا، جب تک
آخرت کے ساتھ رہے گا رب آخرت کو نہ پہچان سکے گا۔ جیسے دنیا و آخرت یکجا نہیں ہو سکتے، ویسے ہی مالک و مملوک یکجا نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے خالق و خلقت کا یکجا ہونا غیر ممکن ہے۔ نفس بدی کی راہ چلانے والا ہے، یہ اس کی فطرت ہے، اس کی اصلاح میں کچھ وقت لگے گا۔ قلب کے موافق ہو جانے تک اس کی اصلاح میں لگا رہے، ہر حال میں اس سے مجاہدہ کر، اسے اس ارشاد الہی سے حجت و دلیل نہ بنا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو نیکی و بدی الہام کر دی ہے۔ یہ سورہ شمس کی آیت ہے۔ یہ ندا اللہ کی طرف سے آئے گی جب کہ نفس قدورتوں سے پاک ہو، قلب ذکر اور طاعت الہی سے پھل پھول جائے، نفس کا شر زائل ہو جائے۔ جب تک نفس کے لیے یہ بات حاصل نہ ہو تو اس کی قدورت اور شرارت کی وجہ سے قرب الہی کی امید نہ رکھ۔ نفس جب تک نجاستوں سے پاک نہ ہوگا، اسے بادشاہ حقیقی کا قرب حاصل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نفس کی امید کم کر تاکہ تیری مرضی کے مطابق تیری اطاعت کرے۔ اسے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نصیحت سنایا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء واذا مبيت فلا تحدث نفسك بالصباح فانك لا تدري ما اسمك غدا او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ جب تو صبح کرے تو اپنے نفس سے شام کی بات نہ کر، اور جب شام کرے تو اپنے نفس سے صبح کی بات نہ کر، کیونکہ تجھے نہیں معلوم کہ کل تیرا کیا نام ہوگا، زندہ یا مردہ۔ تو اپنے نفس پر غیر سے زیادہ مہربان ہے، حالانکہ تو نے ہی اسے بگاڑا ہے۔ غیر کس لیے اس پر مہربانی کرے گا اور اس کا خیال رکھے گا؟ تیری آرزو اور حرص کی قوت نے تجھے نفس کے ضیاع کے لیے مائل کر دیا ہے۔ تو آرزو کم کرنے، حرص کم کرنے، موت کو یاد کرنے، مراقبہ کا ذکر کرنے، صدیقوں کی انفاس و کلمات سے علاج کرنے، قدورت سے پاک ذکر کرنے کے لیے کوشاں ہو جا۔ نفس سے کہے کہ تیری نیک کمائی تیرے فائدے کے لیے اور تیری بد کمائی تیرے نقصان کے لیے ہے۔ ذرا سوچ سمجھ کر عمل کر، کوئی بھی تیرے ساتھ عمل نہ کرے گا اور نہ اپنے عمل میں سے تجھے کچھ دے گا۔ عمل و مجاہدہ لازمی ہے، وہی دوست ہے جو تجھے باز رکھے، وہی دشمن ہے جو راہ سے ہٹا دے۔ میں تجھے خلقت کے پاس دیکھتا ہوں، خالق کے پاس نہیں دیکھتا۔ تو نفس اور خلقت کے حقوق ادا کر رہا ہے، جبکہ خالق کے حقوق نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ نعمتیں اللہ نے دی ہیں اور شکر غیر اللہ کا ادا کر رہا ہے۔ تیرے پاس جو نعمتیں ہیں وہ کس کی عطا کردہ ہیں؟ کیا غیر اللہ نے دی ہیں؟ جو اس کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے۔ جب تجھے علم ہے کہ تیرے پاس کی نعمتیں
اللہ نے عنایت کی ہیں تو اللہ کا شکر کہاں ہے؟ جب تجھے علم ہے کہ اسی نے پیدا کیا ہے تو اس کی فرما برداری کرنے اور نافرمانی سے بچنے میں تیری عبادت کہاں ہے؟ اس کی بلا پر صبر کہاں ہے؟ تو اپنے نفس سے اتنا جہاد کر تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ سورہ عنکبوت کی یہ آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ اور سورہ محمد کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ نیز فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اپنی نصرت کاملہ وابستہ فرما دیں اور ہمیں دین پر عمل کرنے کی اور تمام محرمات سے بچنے کی اللہ توفیق اور رفیق عطا فرما دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے اور گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی النبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا واصرف عنا شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم۔ اللهم اغفر لنا ولأولادنا ولأهلنا ولجميع أقاربنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين۔ اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا على أعدائنا وعلى أعداء الإسلام والمسلمين، اللهم انصرنا على الكفار واليهود والنصارى والمشركين والمنافقين والحاسدين والساحرين والظالمين والشياطين، اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔